السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں خیریت سے ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کی خیریت کے لیے خداوند کریم سے روزانہ کم و بیش یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ہمیں ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اقرا حسن کو لے کر ایک بڑا پیغام سارے مسلمانوں کے نام۔ آپ کو آخر تک بنے رہنا پڑے گا، اس لیے کہ بڑے مجاہدے اور بڑی مشقت کے بعد یہ کانٹینٹ تیار ہوا ہے، اور بڑے ڈر و خوف کے ساتھ یہ کانٹینٹ ڈالا جا رہا ہے کہ کانٹینٹ ڈالنے پر بہت سے لوگ خوش ہوں گے، بہت سے لوگ ناراض بھی ہوں گے، بہت سے لوگوں کا برا کمنٹ بھی آ سکتا ہے اور اچھا کمنٹ بھی آ سکتا ہے۔ جس کو دین کی صحیح سمجھ صحیح فہم ہوگی اس کا کمنٹ اچھا آئے گا۔ پہلے آپ ویڈیو پر آخر تک بنے رہو۔ کوئی بدگمانی کرنے سے پہلے آپ پہلے پوری ویڈیو کو دیکھو میرے دوستو۔ بہت بڑا فائدہ سارے مسلمانوں کا ہونے والا ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد۔ اللہ رب العزت نے اقرا حسن کو جو کامیابی عطا کی ہے، جو بلندی عطا کی ہے، جو مرتبہ عطا کیا ہے، یہ ہم سب کے رب کا احسان ہے، اور اقرا حسن کی کوشش اور سعی پر، قربانی پر یہ فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئے ہیں، جس پر ہم سب کا، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کا ایمان ہے۔ میرے دوستو، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ میرے دوستو، بتانا یہ ہے، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی اس درجے پر ان کو دیکھ کر، بہت زیادہ خوشی ہوئی، اس لیے کہ کوئی دیس کی بیٹی اس لائق تو بنی۔ سارے انسانوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ اب بات یہ بتانی ہے، پیغام یہ پہنچانا ہے کہ اقرا حسن لندن سے پڑھ کے آئی ہیں اور بڑی سادگی میں رہنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی بے حیائی ان سے ہو رہی ہے، جو پیغام پہنچانا میرے اوپر ضروری تھا اور سارے مسلمانوں کے اوپر بھی ضروری ہے۔ فکر مند ہونا ہر مسلمان کا اس پر ضروری ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جو ان کا بال نظر آ رہا ہے، جو دوپٹہ بار بار ان کا گرتا ہے، اور وہ بار بار جو اپنے دوپٹے کو صحیح کرتی ہیں، بال کھل جاتا ہے، کبھی کبھی پورا گر جاتا ہے دوپٹہ، تو یہ بال اگر غیر محرم لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ مجمع کے ساتھ وہ چلتی ہیں، بڑا بڑا مجمع ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی سیلفی لیتا ہے، ان کے ساتھ فوٹو کھنچواتا ہے، اور میں نے تو کچھ بڑے علماء کو بھی دیکھا ہے ساتھ میں بیٹھتے اٹھتے۔ اب کیا مصلحت ہے میں زیادہ بول نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وہ سمجھاتے ہوں، بتاتے ہوں۔ رہ گیا سوال کسی کے اتنے بڑے درجے کو دیکھ کر، اتنے بڑے مرتبے کو دیکھ کر ہم احکام شریعت یعنی اللہ کا حکم اس تک نہ پہنچائیں، اس خوشی میں کہ ان کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے، اتنا بڑا درجہ حاصل ہے، اتنی بڑی ڈگری حاصل ہے، تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اگر دنیا کی پوری حکومت کسی کو دے دی جائے، پوری حکومت دنیا کی کسی کو دے دی جائے، پھر بھی اللہ کے حکم میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ رہ گیا سوال، وہ لندن سے پڑھ کے آئی ہیں، ساری بات ایک ساتھ ان کو نہیں سمجھائی جا سکتی، بالکل صحیح ہے، لیکن پیغام تو پہنچایا جائے گا نا۔ ہو سکتا ہے آج کا دن ان کا آخری ہو۔ کون بھائی ہے، کون شخص ایسا ہے جو اس بات کی گارنٹی لے کہ اقرا حسن 1 سال زندہ رہیں گی، 2 سال زندہ رہیں گی، 1 دن زندہ رہیں گی؟ کوئی انسان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ تو پیغام بھی جلدی جلدی پہنچانا ضروری ہے، اور پھر یہ آسانی کے ساتھ ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور اپنی زبانی بھی ان تک یہ دعوت دیں کہ آپ یا تو اسکارف لگا لو، یا تو دوپٹے کو بال کو دوپٹے سے ڈھک لو، تاکہ یہ جو بڑی تعداد آپ کے ارد گرد ہے، اگل بغل میں آپ کی سیلفی لے رہی ہے، آپ کے ساتھ کھا رہی ہے، پی رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، آپ کا بھاشڑ سن رہی ہے، یہ گناہ گار نہ ہو۔ جو ایک مسلمان کا کلچر ہے، جو مذہب سکھاتا ہے کہ بال اس طریقے سے بار بار نظر جو آ رہا ہے، اس سے سارے مسلمان گناہ گار ہو رہے ہیں اگر وہ بال کو بار بار دیکھ رہے ہیں تو۔ بتانا یہ ہے، اور اس کی گہرائی میں آپ علماء کرام سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس سے ایک بڑا نقصان، کوئی بھی بری بات مجھے کہنے سے پہلے سن لینا میرے دوستو، ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری جوان بچیاں جو ہمارے گھروں میں پردے نشین ہیں اور ان کے سر ڈھکے ہوئے ہیں، اسکارف لگے ہوئے ہیں، وہ اگر کم پڑھی لکھی ہیں، ان کو دباؤ میں یا سمجھا بجھا کر کہ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اسلام ہے، وہ کسی طرح عمل کر رہی ہیں، تو شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ اتنی بڑی جو ہے اقرا حسن، اور ان کے ساتھ اتنے داڑھی ٹوپی والے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، ان کو نہیں سمجھا رہا ہے کوئی، اور ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم کو اسکارف لگانا پڑ رہا ہے، ہم کو نقاب لگانا پڑ رہا ہے، ہم کو حجاب لگانا پڑ رہا ہے۔ یعنی کم پڑھے لکھے لوگ، کم پڑھی لکھی عورتیں بدزن ہوں گی، بدگمان ہوں گی۔ ایک بڑا نقصان دین کا اس سے ہونے والا ہے۔ جیسا کہ مسکان خان نے پردے کے لیے کتنا جو ہے لڑائی لڑی، کتنی قربانی دی، لیکن حجاب کو نہیں نکالا، نہیں ہٹایا۔ یہ حجاب ہم سب کے رب کا حکم ہے،
یہ کسی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، کسی کے جلن میں، کسی کی نفرت میں اس کو نہیں لگایا جاتا، یہ ہم سب کے رب کا قانون ہے جس نے ہمیں 2 ہاتھ، 2 آنکھ، 2 پیر، دل، دماغ، بولنے کے لیے زبان، پینے کے لیے پانی، زندہ رہنے کے لیے ہوا، یہ سارا سسٹم اسی کا ہے۔ اس کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ ابھی ہوا کا نظام بند کر لے تو ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی پہچان، ساری دنیا کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، ایک طرف ہوا اگر بند ہو گئی تو 2 سے 4 منٹ، 5 منٹ میں ختم، تو بات اس کی ماننا ہے نا۔ تو ایک غلط میسج جا رہا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا مقام ان کو حاصل ہوا ہے اور آپ اس طرح کی بات، میں اس طرح کی بات اس لیے کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں کہ فوراً کر دیا، سانسد بنے کتنا دن ان کو ہو گیا، تو دھیرے دھیرے ان تک یہ بات پہنچائی جائے، یہ میرا مقصد ہے، تاکہ وہ نوجوان بچیاں، وہ ایک بڑا طبقہ نوجوان بچیوں کا یہ سوچ کر مایوس نہ ہو جائے کہ میرے اوپر اتنی سختی کیوں ہے اور ان کے اوپر اتنی آزادی کیوں، اور جب وہ علماء کرام کو ساتھ میں دیکھتی ہوں گی تو اور بزن ہوتی ہوں گی کہ یار میرے باپ، میرے بھائی، ارے میرے باپ اور بھائی کا یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، لیکن ہر کسی تک کون پہنچائے گا؟ وہ ویڈیو دیکھے، اس کے بعد اپنے دل میں خیال لا لیے، ارے یار دیکھو یہ اتنی آسانی سے اتنی عزت اس کو مل رہی ہے اور ہم کو جو ہے نقاب لگوایا جا رہا ہے، دستانہ لگوایا جا رہا ہے۔ تو دیکھو یہ اللہ کا حکم چاہے آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کے سمجھ میں آئے گا تو آپ اللہ کے حکم پہ عمل کرو گے، ایسا نہیں ہے آپ کے سمجھ میں آئے تو بھی نہ آئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ محاورہ ہے، کروڑوں اربوں کہہ سکتے ہیں آپ، اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تو وہ کیوں ہم کو پریشانی میں یا تنگی میں ڈالنا چاہیں گے؟ جب ایک ماں نہیں چاہتی کہ میری اولاد تنگی میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، تو وہ کیوں ڈالنا چاہیں گے؟ وہ ہماری عزت و تحفظ کے لیے یہ حجاب کا حکم دیتے ہیں، ہماری عزت کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، ہم محفوظ رہیں، اس لیے حجاب ہے۔ ہاں کہ دوسرے غیر مرد کی نگاہ جب پڑے گی اور ہمارے بال کو، ہمارے چہرے کو وہ دیکھیں گے تو ان کے اندر طرح طرح کی خیالات پیدا ہوں گے، طرح طرح کی نیت ان کی بگڑے گی، پھر وہ ہماری عزت پر کسی بھی بہانے، آپ دیکھ رہے ہو جو لوگ بے حیا ہیں اور حجاب نہیں لگا رہے ہیں، زیادہ خطرہ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ آپ غور کر کے دیکھ لو، سروے کر کے دیکھ لو۔ تو اس لیے جو یہ ہم سب کے رب کا قانون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اگر بری لگی ہوئی ہوگی، اگر میری بات، میرے دوستو، اگر میں نے آپ تک حق پہنچایا ہے تو اگر آپ کو بری لگ بھی رہی ہے تو پھر بھی مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، اور جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میرا مقصد ان کی عزت و بلندی اور کامیابی سے نفرت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، چاہے اللہ ان کو ساری دنیا کی حکومت دے دے، اس کے حکم کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو، اور اللہ رب العزت ان کو صحت، تندرستی عطا فرمائے، اقرا حسن کو، اس لیے کہ ایک بڑا کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قدم کو اٹھایا ہے۔ میری یہ دل سے دعا ہے، اور سارے امت مسلمہ کے لیے اور سارے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔